اہم خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغا ہے. گزشتہ روز نور بیلسٹک میزائل جو ہے وہ پہلی بار استعمال کیا تھا اسرائیل کی سرزمین پر، اور اطلاعات تھیں کہ اسرائیلی زمین پہ کافی زیادہ توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے فلسطین اور لبنان پر حملے کیے گئے، اور ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل فوج کی جانب سے. اپنے ناظرین کو بتائیں یہ دوسری مرتبہ ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں. اس سے پہلے کچھ ماہ قبل ایران کی جانب سے مزاحمت کی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر تباہی ہوئی تھی. 3 لوگ جو تھے وہ جہنم واصل کیے گئے تھے، اور بھاری مقدار میں جو ایئرپورٹس تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا. اور اب دوبارہ یہ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے ہیں. دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے بھی بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے ہیں اور بڑی تباہی کے دعوے بھی کیے گئے ہیں. اور اسرائیل کی جانب سے اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل کا حملہ کیا گیا ہے. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں تو آج 2 امریکی ڈرون بھی گرائے گئے ہیں یمن کی جانب سے، اور حوثی باغیوں کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے یہ میزائل فائر کیے گئے تھے اور اس کی مدد سے ڈرونز کو گرایا گیا ہے. اور ایک جانب حزب اللہ کا جو میدان ہے وہ سرگرم ہے. حزب اللہ پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور لبنان کی سرحد کے اوپر جو 20 دیہات ہیں اس کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے. جبکہ جو لبنان ہے اور حزب اللہ ہے اس کی جانب سے ان دعووں کی تردید کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائلز کا حملہ جاری رہے گا اور مزید اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے گا. اور اسرائیل کی صورتحال اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے اندر سائرنز جو ہیں وہ بجائے گئے ہیں. لوگوں کو جو کمپاؤنڈز ہے اس میں منتقل ہونے کے لیے پہلے ہی 3-4 روز قبل جب یہ اسرائیل اور حزب اللہ کا جو معاملہ تھا وہ گرم ہوا تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ ان کو بنکر میں بھیج دیا گیا ہے. اور اب اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے پھر سے میزائل بھیجے گئے ہیں، میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور وارننگ سائرنز بھی پورے ملک میں بجا دیے گئے ہیں. آئرن ڈوم کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں تو اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ آئرن ڈوم کی مدد سے یہ میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میزائل کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے. اور ایک جانب صہیونی بربریت ہم نے دیکھی کہ غزہ کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، پھر ویسٹ بینک کے اوپر بھی حملے کیے گئے، ویسٹ بینک میں بھی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. دوسری جانب لبنان کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو میزائل راکٹ کے ذریعے فائر نشانہ بنایا گیا، اور اس کے اندر حزب اللہ کے کمانڈر کو بھی شہید کیا گیا، حماس کے کمانڈر کو بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر شہید کر دیا گیا تھا. اور یہ بھی کئی کنٹروورسیز سامنے آئی کہ جو ایرانی صدر ہیں ان کو بھی، ابراہیم رئیسی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہو. لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ اسرائیلی میزائلوں کو ہوا میں تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ مناظر بھی آپ کے سامنے ہے. اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ یہ ایران کی جانب سے میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزائل بھی گر رہے ہیں. آئرن ڈوم اس کو تباہ بھی کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حملہ جو ایران کی جانب سے کیا گیا ہے وہ اس جواب میں جو بربریت، صہیونی بربریت سامنے آئی تھی وہ کس قدر کامیاب ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن سے اپنے صہیونی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور ان کی جانب سے ایران کو دھمکی بھی دی گئی تھی کہ وہ اسرائیل پر حملے سے باز رہے ورنہ سنگین نتائج ان کو بھگتنا ہوں گے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ صہیونی فوج کا جنوبی لبنان میں زمینی پیش قدمی اور شامی صدر کے بھائی کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا تھا، اور لبنان اور شام نے اسرائیلی دعووں کی تردید بھی کی تھی. حزب اللہ کی جانب سے، حوثی باغیوں کی جانب سے اور ایران کی جانب سے بارہا کہا گیا تھا کہ صہیونی جو بربریت ہے اس کا جواب دیا جائے گا. کل ہم نے دیکھا حزب اللہ کی جانب سے نور بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی جانب فائر کیا گیا تھا، اور اب ایران نے بھی یہ جو حملہ ہے وہ کیا ہے. اور ایران کی جانب سے ابھی تک حملے کی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر کر دیا ہے. صہیونی بربریت جاری ہے پچھلے 1 سال سے. 7 اکتوبر 2023 سے صہیونی بربریت ہم نے دیکھی، جہاں پہ غزہ میں تباہی مچائی گئی اور
हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। और उसके बाद गज़ा के बाद अब लबनान में भी पिछले कुछ दिनों से सेहोनी बर्बरियत देखने में आ रही है और कई लबनानी शहरी जो हैं वो भी शहीद कर दिए गए हैं। और उसके जवाब में अब हिज़्बुल्लाह की जानिब से, हौसी बागियों की जानिब से और ईरान की जानिब से अब ये हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर। और अभी तक ईरान की जानिब से इस हमले की कोई तस्दीक नहीं की गई है और लबनानी हुकाम ने इसराइल ने इस बात की तरदीद की थी कि इसराइल की जानिब से किसी किस्म की कोई ज़मीनी पेशकदमी नहीं हुई है। और अपने नाज़रीन को बताएं, हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं और जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर। और एक जानिब ईरान हमले कर रहा है तो दूसरी जानिब यमन हौसी जो है वो इस वक्त हमले कर रहे हैं इसराइल पर। तो दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह जो है वो लेबनान की सरहद से, उसकी नॉर्दर्न साइड से, इसराइल की नॉर्दर्न साइड से हमले कर रहा है। और इस वक्त लेबनान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि भारी नुकसान पहुंचाया गया है आज बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के अंदर। और दूसरी जानिब ईरान के फायर किए गए मिसाइल्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त हवा के अंदर मौजूद है। आयरन डोम सिस्टम जो है वो उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूं गुमा हो रहा है कि जिस मिक़दार के अंदर, जिस तादाद के अंदर मिसाइल फायर किए गए हैं उन्होंने इसराइल के कुछ हिस्से को नुकसान जरूर पहुंचाया है। इससे पहले जब हमने देखा कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए थे तो उसमें भी हमने देखा कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जो जंगी तैयारों का जो एयरपोर्ट था उसको नुकसान पहुंचा था और 2 जो सेहूनी थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से फिर यह हमला किया गया है। इससे पहले जब हिज़्बुल्लाह के सरबराह को शहीद किया गया था तो ईरान ने यह कहा गया था कि, ईरान की जानिब से कहा गया था कि बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आयतुल्लाह खामनाई जो थे वो एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए थे। जंगी सूरत हाल के अंदर, जंगी ऐलानात के अंदर ये पोजीशन इख्तियार की जाती है और अब ईरान की जानिब से यह हमला किया गया है। ईरान भी एक तरह से कहा जाए तो कूद चुका है इसराइल और हिज़्बुल्लाह और हमास की इस जंग के अंदर। और ईरान जो है वो उसने अब मिसाइल फायर किए हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी काफी ज्यादा मिसाइल्स फायर किए गए, जमीनी कार्रवाइयां भी की गई। इससे पहले हमने देखा कि हालात कशीदा होते रहे, बेरूत के ऊपर हमले किए गए, मिसाइल हमले किए गए, फिर जो हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया। और उसको निशाना बनाने के बाद हिज़्बुल्लाह के नए कमांडर ने कहा कि हमें धचका जरूर लगा है लेकिन इसका बदला लेंगे और अपनी जो मुज़ाहिमत है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। और आज हमने देखा कि ईरान की जानिब से भी अब मुज़ाहिमत की गई है, जवाब दिया गया है मिसाइल रॉकेट फायर करके। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान से इसराइल की जानिब कम से कम 102 मिसाइल्स इसी पर बात करने के लिए मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मशरिक़ वस्ता के उमूर के ऊपर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर 1967 के बाद हमने एक खामोशी देखी लेकिन बहुत हद तक मिडल ईस्ट को तबाह किया गया, मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंचाया गया।